تو یہ بات جان لیجئے جو خراسان کے لشکر کی حدیث ملتی ہیں اس میں بھی پاکستان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر ہم میپ کے حوالے سے خراسان کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایران کا ایک حصہ آتا ہے، افغانستان کا ایک حصہ آتا ہے اور رشیا کا ایک حصہ آتا ہے۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ جو غزوہ ہند و سندھ ہے یہ کبھی بھی جمہوریت والے لوگ نہیں لڑ سکتے، اور اس وقت اس دنیا میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا نظام موجود نہیں ہے۔ یہ جو خراسان کے لشکر کی حدیث ملتی ہے یہ اس طریور میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے فرمان کے مطابق یہ خلافت قائم ہو چکی ہوگی، اور یہاں سے ہی پھر یہ جتنے بھی خراسان میں لشکر آتے ہیں، خراسان میں جتنی افواج آتی ہیں یہ متحد ہو جائیں گی، کفار کے خلاف لڑنے کے لیے ایک ہو جائیں گی اور یہ کفار کا مقابلہ کریں گے، اور کسی صورت میں اللہ تعالیٰ پھر انہیں اللہ تعالیٰ کے نبی کے فرمان کے مطابق انہیں فتح ملے گی، کیونکہ مسلمان ایک جان ہو چکے ہوں گے۔ ابھی ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ مسلمان خراسان کے لشکر اکٹھے ہو رہے ہیں، کسی بھی ہم اس ملک میں نہیں دیکھ رہے، کسی بھی ریاست میں ہم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہمیں مل رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی وہ شریعت ہمیں مل رہی ہو جو اللہ کے نبی ہمیں دے کے گئے تھے۔ تو یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ ملک حاصل کیا تھا، ہم اپنے طور پہ، ہم اپنے اوپر، ہم اپنی سوسائٹی میں، ہم اپنے گھروں میں، ہم اپنی جانوں پہ اللہ تعالیٰ کی خلافت قائم کریں۔